अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलाम हिया अफ़ज़लु लैलतिन बअद लैलतिल क़द्र। आज की रात 15 शाबान की रात आने वाली है। अज़्ज़ान गिरामी देखें, कुछ रातें वक्त नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं, जिसमें इबादत से पहले नियत की पाकीज़गी ज़रूरी है। और ये 15 शाबान की रात भी ऐसी ही रात है कि जो इंसान को गुनाहों की फ़हरिस्त नहीं बल्कि वापसी का रास्ता दिखाती है। अगरचे माह शाबान का पूरा महीना बाफ़ज़ीलत और बाबरकत है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन्ना शहर शाबान शहरुन शरीफ, कि माह शाबान का पूरा महीना बाशरफ महीना है। ठीक है, अगरचे हम उसकी अज़मत का इदराक नहीं रखते, लेकिन अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हमलातुल अर्श तुअज़्ज़िमुहु व तारिफ़ु हक़्क़हु, यानी अर्श इलाही को उठाने वाले इस महीने की अज़मत से भी वाकिफ़ हैं, इसकी अज़मत का इदराक भी रखते हैं और इसके हक़ को भी पहचानते हैं। यानी अगरचे हम गाफिल हों, लेकिन अर्श इलाही को उठाने वाले इस महीने की अज़मत को जानते हैं, पहचानते हैं। और फरमाया हुवा शहरुन युज़ादु फ़ीहि अर्ज़ाक़ुल इबाद, ये माह शाबान ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। क्यों? ले शहर रमज़ान, क्योंकि माह रमज़ान नज़दीक होता है तो लोगों के रिज़्क़ में भी इजाफ़ा कर दिया जाता है। अगरचे जिस तरह हम देखते हैं माह मुबारक रमज़ान पूरे का पूरा महीना जो है वो मग़फ़रत और रहमत का महीना है, पूरा महीना, लेकिन उसमें शब कद्र की फ़जीलत जो है वो माह रमज़ान की बाकी रातों से ज़्यादा है। ठीक है, अगरचे पूरा महीना रहमत और मग़फ़रत का है माह रमज़ान, लेकिन शब कद्र की फ़जीलत बाकी रातों से ज़्यादा है। इसी तरह माह शाबान अगरचे पूरा महीना बाशरफ है, बाफ़जीलत है, बाबरकत है, लेकिन इसकी 15 की रात जो है उसकी ख़ास फ़जीलत है। और ऐसी फ़जीलत है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हिया अफ़ज़लु लैलतिन बअद लैलतिल क़द्र, यानी इतनी बाफ़जीलत रात है कि इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं शब कद्र के बाद अगर साल में कोई अफ़ज़ल रात है तो वो ये 15 शाबान की रात है। यानी इतनी बाफ़जीलत और बाबरकत रात तो थी ही, साथ मुंजी आलम बशरियत बक़ियतुल्लाह हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के मिलाद मसऊद ने गोया इसको 4 चांद लगा दिए और इस आसमानी रात को कायनात के लिए नवीद निजात बना दिया। ठीक है, इसकी फ़जीलत के बारे में शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस नकल की है कि हज़रत ने फरमाया ये वो रात है तुक़समो फ़ीहा तुक़समुल अर्ज़ाक़, कि लोगों के रिज़्क़ इस रात में तकसीम होते हैं। व तुक्तबुल आजाल, लोगों की उम्रें लिखी जाती हैं। व युक्तबो वफ़दुल हाजिजीन, हाजियों के वफ़द और गिरोह मुअय्यन किए जाते हैं। यानी गोया तकदीरात जो हैं इंसान की इस रात लिखी जाती हैं। और 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हिया लैलतुन युअतिकुल्लाहु तआला फ़ीहा रिकाबा मिनन नार, कि खुदावंद मुताल
اس رات لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے، نجات کی سند عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اسے شب برات بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارے زبان میں شب رات یا شب برات بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال انسان کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے، نجات کی سند عطا فرماتا ہے۔ اور آگے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْكِبَارِ، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ خداوند متعال انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی خداوند متعال کی بخشش عام ہوتی ہے۔ اور ایسی بابرکت رات ہے کہ اس میں انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی جو انسان جو بھی دعا مانگے خداوند متعال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کی ذات نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی خداوند متعال نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ لا یرد سائلا لہ فیہا، کہ جو بھی بندہ اس رات مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو پورا کروں گا۔ یعنی بہت بڑی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے فرشتے صف باندھ کر اللہ کی تکبیر اور تحلیل اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا خاص اہتمام کریں، انسان اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرے، دعائے کمیل پڑھے۔ اس کے چند ایک خاص اعمال ہیں، میں ذرا تھوڑی سی مختصر طور پر آپ طلاب کو بتا دوں کہ اس رات کا پہلا عمل جو ہے جو روایات میں وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس رات غسل کرے، یعنی اس رات کا مستحب غسل ہے، اگر وہ انجام دے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَاغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ، کہ ماہ شعبان کی جب 15 کی تاریخ ہو، رات ہو، تو اس رات غسل کرو۔ کیوں؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ خداوند متعال کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ انسان کو اگر ہو سکے تو اس رات غسل کرے۔ دوسرا عمل شب بیداری ہے، یعنی ایک اہم عمل ہے کہ انسان کوشش کرے جاگتا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد من احیا بتکبیر و تسبیح و تعلیل کانت الجنت منزلا لہ، کہ جو شخص اس رات بیدار رہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہے تو خداوند متعال جنت کو اس کا ٹھکانہ قرار دے گا۔ اور فرمایا کہ جو اس رات شب بیداری کرے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے، جو شخص اس رات بیدار رہے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اور 8ویں امام سے یہ روایت ہے کہ علی علیہ السلام کی سیرت یہ تھی، کانا امیر المؤمنین علیہ السلام لا ینام بثلاث لیال، کہ 3 راتوں میں علی علیہ السلام کبھی نہیں سوتے تھے، ہرگز نہیں سوتے تھے۔ کون کون سی؟ ایک شب قدر، ایک عید الفطر کی رات، اور تیسری یہ 15 شعبان کی رات۔ یعنی علی علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ وہ ان 3 راتوں میں ہرگز نہیں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ انسان نماز پڑھے، خصوصاً 2 رکعت نماز جو ہے، جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون، آپ تو حافظین قرآن ہے، اور دوسری الحمد کے بعد سورہ توحید، یعنی یہ 2 رکعت کم از کم ضرور پڑھے۔ اس کے علاوہ بہترین عمل اگر ہو سکے تو نماز جعفر طیار پڑھ لے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ویسے بھی ہے، ایک مجرب عمل بھی ہے۔ اور اس رات اگر وہ پڑھے، کیونکہ تسبیحات اربع کی زیادہ تاکید ہے، تو نماز جعفر طیار میں 300 مرتبہ یہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو یہ نماز 4 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت نماز حضرت جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے، جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں۔
اسی طرح دعائے کمیل پڑھے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک افضل عمل جو اس رات انسان کو انجام دینا چاہیے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر الحسین علیہ السلام فی النصف من شعبان، جو شخص 15 شعبان کی رات کو کربلا میں ہو اور زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو خداوند متعال اس کے گزشتہ اور آئندہ کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اتنی بافضیلت زیارت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِئَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ 15 شعبان کی رات کو زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے۔ اور یہ صرف ہمیں نہیں بلکہ آگے جملے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ انبیاء کی ارواح اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم کربلا جا کر زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں۔ یعنی اتنی بافضیلت یہ عمل ہے۔ اگر انسان جو خوش نصیب ہیں وہاں ہیں تو وہ ہیں، انہیں سعادت مبارک ہو، لیکن جو کربلا نہیں جا سکے ان کے لیے بھی ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھا جائے، دائیں اور بائیں دیکھے، اور پھر دل کو متوجہ کر کے کربلا کی طرف، امام حسین علیہ السلام کی طرف صرف سلام کرے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر صدق دل سے متوجہ ہو کر یہ 2 جملے پڑھ لے زیارت کے، تو خداوند متعال اپنی وسیع رحمت کے صدقے اسے وہ تمام ثواب عطا کرے گا جو اس شخص کو مل رہا ہے جو کربلا میں موجود ہے۔ صلوات پڑھے